ایپیسوڈ 6 محبت ایک جنون۔ اگلے دن وہ حویلی آئی تو ملک عمار اسے زوار کے کمرے میں لے گیا۔ اسے دیکھ کر زوار کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ''ذہ نصیب، آج تو خود ہماری بیگم چل کر ہمارے پاس آئی ہے۔'' وہ کچھ نہ بولی اور زخموں کا معائنہ کر کے جانے لگی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ''ڈونٹ ٹچ می، اوکے!'' وہ غصے سے بولی۔ اٹھنے لگی۔ زوار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ''چھوڑو مجھے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، سمجھ آئی؟ پر میرے پاس تو میری بیوی بیٹھی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔'' اور پھر اٹھی۔ ''ناشتہ آج میرے ساتھ کرو۔'' میں نے کہا ''چھوڑو مجھے، جانا ہے۔'' ''بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟'' وہ چلا کے بولی تو زوار نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ''آپ کا زخم تازہ ہے، آپ آرام کریں۔'' وہ بخلائی۔ ''میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو تکلیف برداشت نہ کر سکوں۔ تو یہ جتانا آپ ضروری ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور طاقتور بھی۔ تم میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے سامنے کھڑی ہو کر میری بے عزتی نہیں کر سکتی۔ اس کی سزا ضرور ملے گی تمہیں۔ نہیں چھوڑیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گی ناشتہ۔ زوار کے زخم اب تقریباً بھر چکے تھے۔ وہ تیزی سے صحت یابی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک دن ملک وجاہت اسے کمرے میں آئے۔ ''بابا سائیں آپ۔'' زوار اٹھ کر بیٹھا۔ ''تو کیا سوچا تم نے اس لڑکی کے بارے میں؟ آپ کو بتایا تو تھا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔'' ''زوار، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنی عشق معشوقی چلی، لیکن شادی صرف خاندانی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے بابا سائیں۔'' ملک وجاہت طیش میں آ گئی۔ ''زوار، اب تم حد پار کر رہے ہو۔ ایک لڑکی نہیں ہو گئی، جان کا عذاب ہو گئی ہمارے لیے۔ اس عذاب کو تو ہم ابھی دیکھ لیں گے۔ خبردار بابا سائیں، اگر اسے کچھ ہوا تو دنیا کو آگ لگا دوں گا۔'' وہ چلا کر کمرے سے چلا گیا۔ ملک وجاہت کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے ان کا لاڈلا بیٹا پاگل ہو رہا تھا۔ زوار اب ایسا نہیں رہا جیسا وہ پہلے تھا۔ اب وہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ چکا تھا۔ جو گھمنڈ اس میں پایا جاتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا۔ پریشی یہی سمجھتی تھی کہ وہ اب بھی فہد سے محبت کرتی ہے۔ وہ حیران ہوتی، اس نے نکاح کے بعد اب تک سے اسے کال نہ کی تھی۔ نہیں، فہد نے پوچھا تھا۔ کچھ لوگوں کو محبت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ ان کے پاس ہوتی ہے، اور جب وہ محبت ان سے دور چلی جاتی ہے تو وقت انہیں بتاتا ہے کہ وہ محبت تو ان کی کہیں تھی ہی نہیں، بس وہ وہی سمجھ نہ سکے۔ ایک دن اس نے اسے گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھپھو کو کال کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس نے اسلام آباد کے ہاسپٹل میں اپلائی کیا ہے، اس کی جاب وہیں ہو گئی ہے۔ ''تو بیٹا آ تو جاؤ، کتنے ماہ سے ان آنکھوں نے تیرا دیدار نہیں کیا، ترس گئی ہیں۔'' ''جی پھپھو، میں مل کے ہی جاؤں گی آپ سے۔'' پھر ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون کٹ کر دیا۔ زوار کے بدلے رویے کو عمار نے بھی نوٹ کیا۔ عمار زوار کے کمرے میں آیا۔ ''کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟'' زوار نے اس سے پوچھا، ورنہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کے کمرے میں کم ہی جاتے تھے۔ ''ویسے ہی ادا سائیں۔'' وہ الجھا ہوا لگا۔ ''کیا ہوا، یہاں آ کر بیٹھو۔'' وہ آ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ''ادا سائیں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟'' زوار نے سر ہلایا۔ ''ادا سائیں، آپ کا اتنا بدلا ہوا رویہ، میرا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ۔'' اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو مسکرایا۔ عمار یہ سوچ رہا ہے کہ وہ غصہ ہوگا، مسکراتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زوار جو خاص موقعوں پر ہی مسکرایا کرتا تھا، آج بنا بات یہی مسکرا رہا تھا۔ زوار بولا، ''محبت سب کچھ کروا دیتی ہے عمار۔'' ''محبت پر ادا سائیں، کس سے؟'' ''وہ ڈاکٹر ہے نا پریشے، اس سے۔'' اس کا نام لیتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ''عمار تیری بھابھی ہے، اسے گھمنڈ نہیں پسند تو چھوڑ دیا، اسے لوگوں پر جبر کرنا نہیں پسند تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنی محبت سے اسے جیت لوں گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔'' عمار کو وہ ڈاکٹر یاد آئی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی زوار سے محبت کرتی ہے۔ تبھی وہ بولا، ''ادا سائیں، آپ کو یقین ہے یا الہام؟'' ''ابھی تک تو الہام ہے، ویسے بھی محبت جب تک الہام نہ ہو تو پھٹے منہ محبت کا۔'' وہ ایسے بولا تو عمار ہنسا۔ ''بیسٹ آف لک ادا سائیں۔'' وہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ زوار دیر تک پریشی کو سوچتا رہا اور مسکراتا رہا۔ آج زوار کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، اور یہی صحیح موقع تھا یہاں سے جانے کا۔ وہ گھر سے نکلی، بس اسٹاپ پر پہنچی۔ اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جانا چاہتی تھی۔ جب بس چلی تو اس نے موبائل کی سم توڑ کے موبائل گاڑی سے باہر پھینکا۔ وہ اس گاؤں کی کوئی یاد اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی، اور زوار سے تو اب کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل رہی تھی۔ اس کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہو رہا تھا، جیسے کہ وہ غلط کر رہی ہو، جیسے اپنا دل یہیں چھوڑ کے جا رہی ہو۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گئے۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کے پھپھو سے ملی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر چائے پی رہی تھیں۔ پھپھو نے پوچھا، ''پریشے، کل کب تک جاؤ گی اسلام آباد؟
میں تو کہتی ہوں 2-3 دن رک جاؤ پھر چلی جانا۔ نہیں پھپھو، مجھے کل جوائننگ دینی ہے ہر حال میں، میں نہیں رک سکتی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر یہاں رکی تو زوار اسے جلد از جلد یہاں سے ڈھونڈ لے گا۔ تو پھپھو آپ بھی چلیں نا میرے ساتھ۔ وہ انہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ ارے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ پورا گھر چھوڑ کے کوئی بات نہیں پھپھو، سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ بس میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔